لیکن وہ اس کی طرف دیکھے بغیر ہی روزانہ اس کی گلی سے سر جھکا کر گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی، اور اب یہ چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس پر نظر التفات ڈالے۔ لیکن وہ لڑکا اپنی مستی میں مگن، سر جھکائے زیر لب کچھ پڑھتا ہوا، روزانہ ایک مخصوص وقت پر وہاں سے گزرتا، اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر اس نے اس عورت کی جانب نہیں دیکھا۔ دوستو، اس عورت کو اب ضد سی ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا، کیونکہ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی۔ خوبصورت اتنی کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے، اور اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ لہذا اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی تھی، اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی کہ جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ اور بالآخر شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سجھا دیا کہ جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بنا رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ ناظرین، اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت اس کے قریب آئی اور اس سے کہنے لگی کہ بیٹا، میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا کہ اماں جی، آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ بیٹا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی۔ لہٰذا وہ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے آخر اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے۔ بہرکیف دوستو، نوکرانی نے اسے گھر میں لے جا کر ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی جو کہ اس نوجوان پر فدا ہو چکی تھی۔ نوجوان نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لیں، کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ نوجوان نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ ہی پوچھا کہ بی بی جی، آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ تو عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی اور اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان نے جب عورت کے یہ الفاظ سنے تو وہ ایک دفعہ کانپ کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اور اس کے ساتھ ہی وہ عورت کو بہت زیادہ سمجھانے لگا۔ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن عورت پر شیطانیت اس طرح سوار تھی کہ اس نے کہا، یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچا دوں گی کہ تم زبردستی میرے گھر داخل ہو کر میری عزت لوٹنے آئے تھے۔ دوستو، نوجوان نے جب عورت کے یہ الفاظ سنے تو وہ بہت پریشان ہوا، اور اب اسے اپنی عزت کسی طرح محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات مانتا تو گناہگار ہوتا، اور اگر نہ مانتا تو لوگوں کی نظر میں برا بنتا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں پر اس قسم کا الزام لگ جائے اسے قطعاً ہی گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد مانگ رہا تھا، تو اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ تو اس نے عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے بیت الخلاء جانے کی حاجت ہے۔ تو عورت نے اسے بیت الخلاء کا راستہ دکھا دیا۔ دوستو، وہ نوجوان جب بیت الخلاء کے اندر گیا تو اس نے ڈھیر ساری غلاظت اپنے جسم پر مال لی اور اچانک سے ہی باہر آ کر اس عورت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عورت نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو وہ چلا اٹھی، یہ تم نے کیا کیا ظالم؟ مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے ہو، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ یہ الفاظ کہہ کر اس نے نوجوان کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ نوجوان قریب ہی ایک نہر پر گیا اور اس نے وہاں پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے پاک کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ اپنے سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد اس کے استاد نے کہا کہ آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟ استاد کے یہ الفاظ سن کر وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بھی بدبو آ رہی ہے اور استاد جی طنز کے طور پر ایسا کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد استاد جی نے پھر پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے ایک ایک کر کے سب کو بلایا اور خوشبو سونگھنے لگے۔ اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے جب اس کے کپڑوں کو سونگھا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا کہ تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ تو اس پر نوجوان رو پڑا
اور کہنے لگا استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے لیکن میں مجبور تھا، اور اس کے ساتھ ہی سارا واقعہ استاد کو سنا دیا۔ خواتین و حضرات، استاد نے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی ہی ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گندگی کو ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی لگتی ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے ان کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ کاش کہ یہ بات ہمارے دل میں بھی اتر جائے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اردو شائن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔